اچھا زین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں اور اس جگہ کی جو سوئل ٹیسٹنگ ہے وہ ایکچوئل میں ہے کیا, اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, اور اگر ہم وہ نہیں کرواتے تو پھر اس کے بعد ہمیں گھر بنانے کے بعد کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور اس میں یہ بتاؤں کہ سوائل ٹیسٹ کا آپ نے پوچھا سوائل ٹیسٹ ہوتا کیا ہے. سوائل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سوائل انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے. اس میں یہ چیک کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے, گھر بنایا جاتا ہے, یا کوئی ہائی رائز کمرشل بنایا جاتا ہے, کسی بھی طرح کی کوئی بلڈنگ ہے, اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ مٹی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے, نیچے سینڈ ہے, اس کا واٹر لیول کیا ہے, اس کی مطلب ہے کہ اسٹرینتھ چیک کرنی ہے کہ کس طرح کی کوالٹی کا مٹیریل زمین میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اسٹرکچر ڈیزائنر اس چیز کو بیس بنا کے اس کے اوپر ڈیزائن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے اندر, زمین کے اندر کتنی بیرنگ کیپیسٹی ہے کہ کتنا لوڈ برداشت کر سکے گی. اگر اس کی اسٹرینتھ اچھی ہے, اس کا لوڈ اچھا برداشت کر سکتی ہے, تو اس کے اکارڈنگ ڈیزائن کرے گا. اگر مٹی ہے, فار ایگزامپل ریت ہے نیچے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ویٹ اس کے اکارڈنگ نہیں آئے گا, تو اس کو ڈیزائن کیا جائے گا, اس کی فاؤنڈیشن پراپر ڈیزائن ہوگی, اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا, اسٹرکچر مطلب چینج ہو جائے گا, تو اس کے اکارڈنگ پھر بلڈنگ وہ اس کے اکارڈنگ ڈیزائن کر کے اسٹارٹ کی جاتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سوائل انویسٹیگیشن رپورٹ کروائیں. سوائل ٹیسٹ رپورٹ ضرور ہونی چاہیے, جس سے اس کی کاسٹ کا مطلب ہے کہ امپیکٹ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی کاسٹ آنی ہے. تو یہ کتنے میں ہوتا ہے یہ ٹیسٹ؟ یہ دیکھا ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے جنرلی کا اتنی زیادہ خرچہ نہیں آتا, کیونکہ اس کے اوپر نمبر آف بورڈز کتنے کرنے ہیں آپ نے, کہ اگر چھوٹا پروجیکٹ ہے آپ کا, آپ 1-2 بورڈ کریں گے, آپ کی سوائل کی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو کہ جاتی ہیں سائٹ کے اوپر, وہاں پہ سوائل کا مطلب ہے کہ سیمپلس لیتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ بور کر کے, اس کے بعد پھر سوائل کا جو انجینئر ہوتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے کہ اس کی کون سی اس میں ریت کتنی ہے, مٹی کتنی ہے, اور واٹر لیول کہاں پہ ہے, اس کا ساری ریڈنگز بنتی ہیں. اس کے اکارڈنگ پھر اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر جنرلی جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اس کے لیے اوپر تقریباً کوئی 30,000 سے لے کے 50,000 کے بٹوین ایکسپینس آ جاتا ہے. ایریا وائز ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ایریا میں کروا رہے ہیں, کہ آپ DHA میں ہیں یا بحریہ ٹاؤن میں ہے یا جنرل کوئی دوسری لوکیشن ہے. ہر ایریا کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں زمین کا بھی ہوتا ہے, کون سی پتھریلی ہے, کون سی دوسری ہے, تو اسی حساب سے بھی اس کے ایکسپینسز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. جی بالکل میٹر کر جاتا ہے اس کے اندر. جی بالکل اس کو میٹر کرتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کرنے جا رہے ہیں, تو سائٹ کنڈیشنز کو دیکھ کے اس کا چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جنرلی جو ہے 30 سے 50 ہزار جو ہے وہ خرچہ. ہاں یہ جو چھوٹے گھروں کے پروجیکٹ کی بات کروں جس میں کم ہے, ہاں جی ہاں 5 سے 10 مرلہ تقریباً کوئی 1 کنال تک تھوڑا سا ڈفرینس بھی آ جاتا ہے. لیکن ہائی رائز کمرشلس کے لیے یہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے اوپر آپ کی بلڈنگز بڑی ہائٹ میں جانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے آپ کو فاؤنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو ایک پوری ڈیٹیل لینی ہے, اور جو اسٹرکچر انجینئر ہے وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگ وہ ڈیزائن کرتا ہے تاکہ آپ کی بلڈنگ ایک پراپر ڈیزائن, اور تاکہ کل کو بننے کے بعد اس میں کوئی مسائل سامنے نہ آئے. اور اگر یہ نہیں کرواتے, فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یا ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو سوائل ٹیسٹنگ کا نہیں پتا, تو اگر یہ نہیں کرواتے تو پھر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جنرلی تو پہلے یہی پریکٹس فالو کی جاتی تھی, لوگ سوائل ٹیسٹ رپورٹ نہیں کرواتے تھے. وہ ایک ایریا وائز سیٹ مطلب کہ تھم رول اسٹینڈرڈز بنا ہوا تھا, جو بھی آتا تھا کہ بس ہمارا ایک رول بنا ہوا ہے کہ اس طرح کی فاؤنڈیشن رکھنی ہے, ہم اس کے اکارڈنگ ہر بندہ بنیاد بنا کے گھر شروع کر دیتا تھا اور گھر کمپلیٹ کر لیتا تھا. جنرلی وہ پریکٹس فالو ہوتی ہے اور چلتی بھی ہے, اور آج تک بھی چل رہی رہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ نہیں فالو کی. لیکن ایک جب سے یہ سوسائٹیز کا کنسیپٹ آ گیا ہے, چیزیں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں. کچھ ایسی ایریاز لینڈز ہیں جن کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ اب بہت سارے ایسے ادارے بھی بن گئے ہیں, مطلب ہماری گورنمنٹ نے ایسے ادارے بنا دی جس نے اس کو کمپلسری کر دیا کہ آپ ضرور کروائیں اس چیزوں کو. تو جس کی وجہ سے نا اب کافی فائدہ ہونا شروع ہوا, کیونکہ جنرلی جب نہیں کرواتے تھے تبھی بلڈنگ تو بن جاتی تھی, ابھی بھی بن رہی ہیں, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم آپ پراپرلی اس کی مطلب ایک سوائل انویسٹیگیشن نہیں کرتے, فاؤنڈیشن نہیں بناتے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مٹی کے اندر سیٹلمنٹ ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد, تو وقت کے ساتھ بلڈنگ کے اندر کریک آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے بندہ مطلب ہے کہ اس چیزوں کو خیال نہیں کرتا کہ فاؤنڈیشن اس ڈیزائن کی رکھنی تھی اور اس کو مطلب ہے کہ صحیح ڈیزائن نہیں ہوئی, تو اس میں کریک آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں اور بلڈنگ کا نقصان ہو سکتا ہے. جنرلی چھوٹی کیٹیگری کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں اس میں اتنا پرابلم نہیں آتا. کوشش کی جائے کہ ہائی رائز جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کے لیے کمپلسری ہوتا ہے. چھوٹے 5 مرلے 10 مرلے کوئی کنال تک کے گھر کے اتنا, اس کے اندر 1-2 اسٹوریز ہوتی ہیں, اس کے اندر اتنا لوڈ بھی نہیں ہوتا. اگر وہاں پہ جنرلی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, تاکہ آپ کو ایک پراپرلی پروفیشنلی ایک پراپر ڈیزائن کے اکارڈنگ چیزیں مل جاتی ہیں. ادروائز نہیں تو ایک جنرل ایریا کی اس کی سوائل ٹیسٹ ہوئی ہوتی ہے,
پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ. اگر لیکن جن جگہوں پہ لگاتار پانی کھڑا رہتا ہے, کو پاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اندر کو 2-3 سال پانی کھڑا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے دریائی زمین بھی آتی ہے. ہاں بالکل ایسی ہے, دریا پیچھے ہٹ گیا, پانی پیچھے ہٹ گیا, وہ جگہ خالی ہو گئی, اس جگہ پہ کرنا بہت ضروری. اس جگہ پہ تو ایون دو کہ چھوٹے گھر بھی بنے 5 مرلہ کے 10 مرلہ کے, وہاں یہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ کو فاؤنڈیشن ڈیزائن کرنے کے ساتھ آپ کو ایک اسٹرکچرل بیم دینا پڑتا ہے فاؤنڈیشنز کے نیچے, جو کہ بیم کیا ہے اس کی مطلب کہ فیوچر سیٹلمنٹ کو روکتا ہے. تو اس لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, شکریہ.